اب بھی اس عمر میں نے 40 دن کا چلا دوستی کی خاطر کاٹا ہے۔ اس پنڈی پر یہ الزام نہیں آنے دیا کہ بندے نے رہا ہو کر ایسی باتیں کی کہ راول پنڈی کو شرمندہ ہونا پڑے اور راول پنڈی شرمندہ ہو۔ لیکن میرے مرنے کے بعد اس علاقے میں کوئی ایسا شخص پیدا ہو، میں اس کی گہرائی میں نہیں جانا چاہتا۔ اپنی زندگی کو رسک پہ ڈال کے لوگ بہت طاقتور تھے، اس لیے اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو معاف کر دینا، انسان ہے۔ آج پاکستان میں پچھلے 13 سال سے ہم پاکستان کی بچوں کی تعلیم میں بچیوں کی نمبر 1 ہے۔ ہمارے پاس 60 تعلیمی ادارے ہیں، ہمارے پاس 4 یونیورسٹیاں ہیں۔ مجھے ساری زندگی دکھ رہے گا کہ یہ سردارہ والا باغ میں یونیورسٹی نہیں بنا سکا۔ یہ بڑی تاریخی عمارت تھی، اس کا راستہ اندر سے جاتا ہے سجان سنگھ بلڈنگ، سجان سنگھ کی بلڈنگ کے اندر سے راستہ جاتا ہے ویمن یونیورسٹی۔ یہ مون سنگھ اور سون سنگھ کی بہن جو تھی سردارہ، اور میں یہ کام نہیں کر سکا، بس حالات ایسے بنے۔ لیکن میں نے فاطمہ جناح یونیورسٹی 1 کروڑ روپے میں بنا دی، اور سجان سنگھ کی بلڈنگ خالی تھی، مجھے ڈاکٹر قدیر صاحب نے پیسے دیے، وہ میں نے ویمن یونیورسٹی والوں کو دیے، وہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، کام ہی نہیں کر رہے۔ اتنے سال ہو گئے ہیں۔ اللہ جنت نصیب کرے، عظیم انسان تھا ڈاکٹر قدیر، جس نے وہ پیسے دیے۔ میں نے ڈاکٹر قدیر کے پیسے وہ جو ہے فاطمہ جناح یونیورسٹی میں جمع کرایا، انہوں نے ویسے کے ویسے رکھے ہوئے ہیں، کوئی کام ہی نہیں کر رہے سجان سنگھ کی بلڈنگ میں۔ ورنہ ایک راستہ نکل سکتا تھا سجان سنگھ سے سردارہ والے باغ کی طرف۔ میرے بھائیوں، ہم نے کوشش کی ہے، میں 17 دفعہ وزیر رہا ہوں، لیکن آپ پہ کوئی الزام نہیں آیا۔ اب بھی اس عمر میں نے 40 دن کا چلا دوستی کی خاطر کاٹا ہے، دوستی کی خاطر کاٹا ہے، ورنہ لوگوں نے 1 گھنٹہ بھی نہیں کاٹا، 1 ہفتہ بھی نہیں کاٹا۔ لیکن میں نے اس پنڈی پر کوئی الزام نہیں آنے دیا، اس پنڈی پر یہ الزام نہیں آنے دیا کہ بندے نے رہا ہو کر ایسی باتیں کی کہ راول پنڈی کو شرمندہ ہونا پڑے اور راول پنڈی شرمندہ ہو۔ میں نے کسی کی ذات پر الزام نہیں لگایا، حالانکہ لوگوں نے بڑی غیر ذمہ دارانہ باتیں کی، لیکن میں نے اس عمر میں بھی ایسی باتیں نہیں کی۔ اکال گڑھ آج ایوب صاحب نہیں ہیں، میں ان کے جنازے میں گورڑا میں شریک تھا، اور دنیا کا سمندر تھا۔ اللہ کے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ نے کسی کی علاقے کی خدمت دیکھنی ہو تو اس کے جنازے کو دیکھا جائے۔ جہاں ان کا جنازہ تھا کوئی نزدیک جگہ نہیں تھی، وہ بہت دور جگہ تھی، یعنی گولڑے سے بھی بڑی دور جگہ تھی وہ، لیکن عوام کا ایک سمندر تھا۔ بشارت صاحب جس طرح روز لال حویلی آتے ہیں، افتخار صاحب آتے ہیں، میں آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں، زندگی کا پتہ نہیں، اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو معاف کر دینا، انسان ہوں۔ میں آپ سے 3 وعدے کرتا ہوں کہ یہ نالہ لئی بناؤں گا انشاءاللہ تعالی، اسی دور میں بناؤں گا، اور یہ میں پاکستان کا سب سے ماڈرن کالج بنا رہا ہوں۔ یہ ڈھوک دلال جو ہے، یہ میں نے کسی سے کہنا نہیں چاہتا، لیکن 5 کروڑ روپیہ ذاتی طور پر دیا، کیونکہ لوگ بڑے ظالم تھے، وہ یہ جگہ نہیں چھوڑنا چاہتے تھے۔
لوگ بڑے طاقتور تھے، لوگ بہت طاقتور تھے، اس لیے 8 تاریخ کو انشاءاللہ اس اتوار کو میں کوشش کروں گا کہ اس کا ایک حصہ شروع ہو جائے تاکہ فزکس اور کیمسٹری کی بچیاں وہاں تعلیم حاصل کرنا شروع کر دیں اس اتوار سے، اور بعد میں مر جاؤں تو اس کو یونیورسٹی بنا دیا جائے، بے شک 4 مضمون کی ہو، 12 مضمونوں کی نہ ہو، اس کے لیے تو کروڑوں روپیہ چاہیے، لیکن میرے مرنے کے بعد اس علاقے میں کوئی ایسا شخص پیدا ہو جو کم از کم 4 مضمون سے ایک یونیورسٹی اس کو بنا دے۔ میں نے زندگی میں جو سب سے مشکل کالج بنایا یہ وہ ڈھوک دلال کا کالج بنایا ہے، میں اس کی گہرائی میں نہیں جانا چاہتا، اپنی زندگی کو رسک پہ ڈال کے، اپنی لائف کو خطرے میں ڈال کر یہ میں نے کالج بنایا ہے، اپنی جان کو ہتھیلی پہ رکھ کر یہ میں نے کالج بنایا ہے، اس لیے شاید کوئی نوجوان کو یہ بات یاد رہ جائے کہ اس کو ہم نے یونیورسٹی بنانا ہے، اس کالج کو۔ اس اتوار کو میں نے کدھر گئے افضل صاحب، اپنے مغل صاحب، اس اتوار کو کتنے بجے رکھنا ہے جی؟ 2 بجے، 3 بجے تیار ہو جائے گی، 3 بجے انشاءاللہ تعالی اس کے ایک حصے کا ہم کام شروع کر دیں گے، اور فرنیچر ہم نے لے لیا ہے۔ میری بیٹیاں اور میری بہنیں اور میری مائیں سن رہی ہیں، پاکستان کا سب سے ماڈرن کالج جو ہے وہ ڈھوک دلال کا کالج ہوگا، اس میں نے 4 لفٹیں لگائی ہیں، 4 لفٹیں لگائی ہیں۔ باتیں کرنی بڑی آسان ہوتی ہیں، میں چاہوں تو سارا 1 گھنٹہ اور بولتا رہوں، کام کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، اس میں نے 4 لفٹیں لگائی ہیں تاکہ میری بیٹیاں 4 منزلوں میں آسانی کے ساتھ سفر کر سکیں۔ میں آپ سب لوگوں سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ آپ 8 فروری کو گھروں سے باہر نکلیں اپنے لیے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اس شہر میں شرافت کی سیاست کی ہے، بدماشی کی سیاست نہیں کی، قبضے کی سیاست نہیں کی، تو میں تمام ماؤں بہنوں بیٹیوں سے اپیل کروں گا کہ آپ 8 تاریخ کو گھروں سے نکلیں اور قلم دوات کے نشان پر مہر لگائیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، ملک بشارت صاحب کا اور ملک افتخار صاحب کا اور ان کا تمام لوگوں کا، جو ملک عامر صاحب کا خاص طور پر، سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ تھینک یو ویری مچ۔